بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ پہلی دو آیتوں کا ترجمہ ہو چکا تھا سورہ العنکبوت، تو ایک دفعہ رکوع کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اس کا یہی معنی ہے، یعنی یہ حروف مقطعات ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا، یعنی ظاہر کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، سچے ہیں کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں، یعنی ظاہر کر کر رہے گا اللہ تعالیٰ۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے معلوم ہے، یعنی اس آیت کے تحت سمجھنا چاہیے ایک بات کو کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان، لیکن اللہ تعالیٰ اس ازلی علم کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ کرنے کے بجائے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت یا گمراہی کا راستہ چنیں، اور یہاں یہی دیکھنا مراد ہے کہ کس نے کون سا راستہ عملاً چنا ہے، یعنی اتنا اختیار ہے، اس نے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے، کفر کی طرف لے گیا ہے یا ایمان کی طرف۔ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون، جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں، یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے آگے، ایسے ہی پار لگ جائیں گے، بلکہ نہیں، ان کا اندازہ لگانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ تو جس چیز آیت کی کوئی تشریح کی ضرورت ہوگی تو ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہاں پہ جاہدہ کا جو جہاں لفظ آیا ہے اس کا معنی محنت اٹھانا، مشقت اٹھانا ہے، لفظی معنی تو یہی ہے، لیکن جہاں پہ جہادہ فی سبیل اللہ آتا ہے تو وہاں سے جہاد ہی اللہ کے راستے میں مراد ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوشش کرنا، محنت کوشش کرنا اس کا معنی ہے۔ اس میں دین کے راستے میں کی ہوئی ہر محنت داخل ہے، چاہے وہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی محنت ہو، یا تبلیغ و دعوت کی محنت، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محنت ہو۔ یہاں پہ سارا بات سمجھ آ گئی کہ یعنی محنت جو بھی ہو، دین کی ہو، جس شعبے میں محنت ہو، جہاد کی ہو، تبلیغ کی محنت ہو، تو وہ محنت اپنی ہی ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو احکام ہیں وہ ضروری ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، ٹھیک ہے جی، وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ اس سے، انسان کو ہی فائدہ ہے ماننے میں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے۔ تو نیک عمل کا بدلہ ملنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
इलय्य मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। और हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, और अगर वो तुम पर ज़ोर डालें कि तुम मेरे साथ किसी ऐसे यानी माबूद को शरीक ठहराओ जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तो उनका कहना मत मानो, यानी इताअत मत करो। यहाँ भी अदब का लफ्ज़ सिखाया गया है कि अदब के साथ उनकी इताअत मत करो। बेशक वो जो शिरक का कह रहे हैं, लेकिन उनको सख्ती ना करो, लेकिन बात माननी भी नहीं है। मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है, इस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे हो। यानी यहाँ पर तौहीद का दर्स दिया जा रहा है कि इलैया, मेरी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। सब ने लौट कर आना है, या शिरक करने वाले हों, काफिर हो, मुसलमान हो। तो यहाँ पर समझाना मकसूद है कि मैं ही रब हूँ, मेरी ही इबादत की जाएगी, तौहीद मेरी ही बयान की जाएगी, शिरक जो है वो नहीं करना आपने। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, और हम उन्हें ज़रूर नेक लोगों में शामिल करेंगे। जी, नेकी का बदला नेकी है, हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान। जो लोग ईमान लाते हैं, और कुरान में जगह जगह आमनू आमिलुस सालिहात आता है, तो फिर उसकी कोई ना कोई नेमतें भी हैं। कहीं पे जन्नत का दाखिला, कहीं पे नेकों के साथ मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने उनके जज़ा को बयान फरमाया है। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन्नासि कअज़ाबिल्लाह वलइन जाअ नस्रुम मिन रब्बिक लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कह देते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, तो वो लोगों की पहुंचाई हुई तकलीफ़ को ऐसा समझते हैं जैसा अल्लाह का अज़ाब। और अगर कभी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई मदद उन मुसलमानों के पास आ गई है, तो वो ज़रूर ये कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ थे। भला क्या अल्लाह को वो बातें अच्छी मालूम नहीं हैं जो सारे दुनिया जहान के लोगों के सीनों में छुपी हुई हैं। यानी अल्लाह ताला का अज़ाब जितना संगीन है, ये लोग इंसानों की पहुंचाई हुई तकलीफ़ को भी इतना ही संगीन समझते हैं, और इसकी वजह से कुफ़ार की बात मान कर वापस कुफर की तरफ चले जाते हैं, और ये बात मुनाफ़क़त के तौर पर मुसलमान से छुपाते हैं। यानी जब मुसलमानों को फ़तह होगी और फ़तह के अच्छे नताइज सामने आएंगे, गनीमत वगैरह मिलेगी, तो ये लोग मुसलमानों से कहेंगे कि हम तो दिल से तुम्हारे साथ थे, इसलिए हमसे काफिरों जैसा मामला करने के बजाय हमें इस फ़तह के नताइज में शरीक करो। यानी ये मुनाफिकीन का जिक्र है। जी, मुनाफिकीन का आगे फिर आ रहा है आयत में जिक्र, वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफिकीन। और अल्लाह ताला ज़रूर मालूम करके रहेगा। यहाँ पर वही बात समझनी चाहिए कि मालूम करके रहेगा मतलब यही है कि ज़ाहिर करके रहेगा। ठीक है जी, कि कौन लोग ईमान लाए हैं, और वो ज़रूर मालूम करके यानी ज़ाहिर करके रहेगा कि कौन लोग मुनाफिक हैं। यानी यहाँ पे पीछे भी आयत में इशारा फरमा दिया कि ये उन लोगों का काम है कि वो जब आसानी चाहते हैं, और जब कोई मुसलमानों को फतह होती है तो गनीमत वगैरह के लालच में वो साथ हो जाते हैं। जैसे पहले इस बारे में भी है, इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन भी आता है। मुसलमानों के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं हम आपके साथ हैं, और मुनाफिकीन अपने दोस्तों के पास, काफिरों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, और मुसलमानों के साथ हम तो मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनु इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल ख़तायाकुम वमा हुम बिहामिलीन मिन ख़तायाहुम मिन शैइन इन्नहुम लकाज़िबून। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, उन्होंने अपने ईमान वालों से कहा कि हमारे रास्ते के पीछे चलो ताकि हम तुम्हारी ख़ताओं का बोझ उठा लेंगे, हालांकि वो उनकी ख़ताओं का ज़रा भी बोझ नहीं उठा सकते, और ये लोग यकीनन बिल्कुल झूठे हैं। तो यहाँ पर इसमें फरमाया गया कि काफिर लोग जो है ना एक दूसरे के काम नहीं आएंगे। ठीक है जी, जबकि इसमें
مسلمان اور علماء اکرام جو ہے سفارش کریں گے، یہ بات ہے یہاں پہ وضاحت ہو جائے، تو یہ دنیا میں بھی کسی کے کام نہیں آتے اور آخرت میں بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں رکوع پورا ہو رہا ہے۔ اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے سب کی باز پرس ضرور کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہوں کی سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی گناہ ہوگا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا۔ تو یعنی یہی بات ہے کہ جو نیکی پھیلائے گا، نیکی کرے گا، نیک اعمال کرے گا اور دوسروں کو نیکی کی بتائے گا، تو اس کی نیکی کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا۔ وہ جو گناہ کرے گا، جیسے آتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، سورہ مائدہ میں آیا ہے، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون کرو، مدد کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اور فسق گناہ کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ناانصافی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اس کا یہی مطلب ہے، گناہ کرو گے، دوسروں کو گناہ پر لگاؤ گے تو اس کا بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ اس کو تو اس کا گناہ ملے گا، لیکن تمہیں بھی اس کا گناہ ملے گا۔ تمہیں اس کی بھلائی نہیں چاہیے بلکہ اس کو گناہوں کی طرف لگایا۔ جیسے کہ قابیل نے قتل کیا حابیل کو، تو اب سارے قتل اس کے، اپنا قتل کا بھی اس کو گناہ ہے، لیکن جتنے دنیا میں قتل ہوتے رہیں گے اس کو بھی ان قتلوں کا گناہ ہوگا۔ اور جس نے کی نیکی کی ہوگی، کوئی درخت لگایا ہوگا، کوئی کنواں لگایا ہوگا، نیکی کا کوئی بھی کام کر کے چلا گیا ہوگا، تو اس کو اس کا اجر و ثواب صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔